السلام علیکم، امید ہے آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں، اگر آپ اس سے ریلیٹ کریں تو ضرور بتائیے گا۔ ایک دکاندار عبدالرحمن نے ابھی اپنی دکان کھولی ہی تھی کہ ایک خاتون آئی اور بولی، بھائی صاحب یہ لیجیے آپ کے 10 روپے۔ عبدالرحمن نے حیرت سے عورت کی طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو میں نے تمہیں 10 روپے کب دیے؟ عورت بولی، کل شام میں نے آپ سے کچھ سامان خریدا تھا، میں نے آپ کو 100 روپے دیے، سامان 70 روپے کا تھا، آپ نے 40 روپے واپس دے دیے، جبکہ دینے 30 روپے تھے۔ عبدالرحمن نے وہ 10 روپے پیشانی میں لگائے، پیسے کے ڈبے میں رکھے اور بولا، بہن ایک بات بتاؤ، سامان لیتے وقت تم نے ہر 5 روپے پر مجھ سے خوب بھاؤ تاؤ کیا اور اب محض 10 روپے واپس کرنے کے لیے اتنی دور چلی گئیں۔ عورت نے کہا، بھاؤ تاؤ میرا حق ہے، مگر جب ایک قیمت طے ہو جائے تو کم دینا گناہ ہے۔ عبدالرحمن نے کہا، مگر تم نے کم نہیں دیا، پورے پیسے دیے، یہ 10 روپے میری غلطی سے تمہارے پاس گئے ہیں، اگر تم رکھ لیتی تو مجھے کوئی فرق نہ پڑتا۔ عورت نے جواب دیا، شاید آپ کو فرق نہ پڑتا لیکن میرے ضمیر پر بوجھ رہتا، اس لیے میں واپس کرنے آئی۔ عبدالرحمن نے حیران ہو کر پوچھا، تم رہتی کہاں ہو؟ اس نے کہا کہ گلشن کالونی سیکٹر 8 میں۔ عبدالرحمن نے کہا، وہ تو بہت دور ہے اور تم کتنی دفعہ وہاں سے آئی ہو؟ عورت نے سکون کے لیے کہا کہ میں سکون کے لیے کہیں بھی جا سکتی ہوں، اگر سکون دل چاہیے تو ایسے ہی کام کرنے پڑتے ہیں۔ میرے شوہر اب دنیا میں نہیں، مگر وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کبھی کسی کا ایک پیسہ بھی نہ کہہ کر عورت چلی گئی۔ عبدالرحمن نے فوراً کیش باکس سے 300 روپے نکالے، اپنے ملازم سے کہا، دکان کا خیال رکھنا، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ قریب ہی ایک اور دکاندار فراز کے پاس گیا اور بولا، یہ لو تمہارے 300 روپے، کل جب تم سامان لینے آئے تو میں نے تم سے زیادہ پیسے لے لیے۔ فراز ہنس کر بولا، اگر زیادہ لے لیے تھے تو واپس کر دیتے جب میں دوبارہ آتا، اتنی صبح صبح آنے کی کیا ضرورت تھی؟ عبدالرحمن نے کہا، اگر میں تمہارے آنے سے پہلے مر گیا تو تمہیں تو پتہ نہیں تھا، تو تمہارے پیسے میرے پاس ادھار رہ جاتے، کبھی نہیں پتہ چلتا کہ اللہ پاک کب حساب لے لے اور سزا میرے بچوں کو بھگتنی پڑتی۔ یہ سن کر فراز خاموش ہو گیا، اس کے دل میں ایک زخم جاگا۔ 10 سال پہلے اس نے ایک دوست کاشف سے 3 لاکھ روپے قرض لیے تھے اور اس کے کاشف کا انتقال ہو گیا اور اس نے وہ قرض واپس نہیں کیا کیونکہ اس کے گھر والوں کو اس قرض کا علم ہی نہیں تھا۔ ہونے لگا کہ وہ کسی کا حق دبا کر بیٹھا ہوا ہے۔ عبدالرحمن کے الفاظ اللہ پاک کسی بھی وقت حساب لے سکتا ہے، فراز کے دل اور دماغ میں گونجنے لگے۔ 2-3 دن کی بے چینی کے بعد فراز کا ضمیر جاگ اٹھا، اس نے بینک سے 3 لاکھ روپے نکالے اور اپنے دوست کے گھر گیا۔ کاشف کی بیوہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی، فراز نے اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگی۔ 3 لاکھ روپے اس کے لیے بہت بڑی رقم تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے فراز کو دعائیں دی۔ یہ وہی عورت تھی جو 10 روپے واپس کرنے 2 بار دکاندار کے پاس گئی تھی۔ جو لوگ دینداری اور محنت سے جیتتے ہیں کسی کو، اللہ پاک ان کا امتحان ضرور لیتا ہے، لیکن اللہ پاک ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور اللہ پاک ان کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام